واقعی یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں سے روکا ہوا ہے وہی کام جنت میں انعام کے طور پہ آپ کو ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے تو سر وہ روکا اسی لیے ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو. تمہاری انسٹنکٹ میں ان ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے, وہ آخرت ہے. دنیا میں میری مان کے نا اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو, تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو, روزہ کھل جائے گا. یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے, اور اس کی افطاری جنت میں ہوگی. روزے کے دوران آپ کھا پی سکتے ہیں, تو روزے کے بعد کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اس لیے کھاتے پیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو آزمائش تھی وہ ختم کر دی. اس طریقے سے دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی, لیکن یہ لال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا, اسی کی افطار ہوگا. کھوجے کا تو نہیں ہوگا, اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی. اسی میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں, آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی, پھر ولیعوذ باللہ تعالی اللہ کی مرضی کی ہوگی جو اللہ کے وعدے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں عذاب دوں گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. سورہ آل عمران میں بھی آیا نا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے, یعنی دنیا کی جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں ان میں سے عورتیں ہیں, بال ہیں, بیٹے ہیں, سونا چاندی کے یعنی ڈھیر ہیں, اور نشان زدہ گھوڑے ہیں, برانڈڈ کاریں ہیں آج کل کے دور میں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی ہے, لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر دے, لمیٹڈ رہے. ان لمیٹڈ ہوگی جنت, جنت میں زندگی بھی ان لمیٹڈ ہے, نعمتیں بھی ان لمیٹڈ ہیں. یہاں تو پابندی ہے آپ کے اوپر چیزوں کی, تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تب آنی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو. اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی رغبت کیا ہوگی؟ پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹ فل تھیں وہ رکھی, اس کے بعد اللہ نے آزمایا اس حد کو کراس نہیں کرنا, یہ حد کو کراس کرنے کا موقع تمہیں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا, بس تھوڑا سا روزہ رکھ لو, آخرت میں افطار کروا دوں گا. اور جب وہ افطار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں. قرآن پاک میں کئی جگہ آیا نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا. پھر نبی علیہ السلام نے سورہ السجدہ کی آیت تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں جنت میں چھپا کے رکھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہے نا انسان کی, نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے, نمبر 2 مجھے کوئی تکلیف نہ آئے, نمبر 3 میں بوڑھا نہ ہوں, ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں ینگ ایج. یہی ہے نا 3 خواہشات. اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس نے رسپانس کرنا ہے؟ آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے, آپ بوڑھے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے, تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں. اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے, اس پہ کبھی زوال نہیں آتا, اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا. ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں. اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا 3 جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو. جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ زندہ رہو گے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے. جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے, اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی. دوسری خوشخبری ملے گی, صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہیں, آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہو گئے, ہمیشہ جوان رہو گے. تیسری خوشخبری ملے گی, آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور 30 ہی رہے گی. اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہو, ہمیشہ ہی راضی رہے گا.
یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے، وہاں شراب جائز ہے. آپ کون سی نافرمانی دنیا میں چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں. آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دیں، جنت میں کوئی نماز نہیں. کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے تو پیئیں سر جتنی مرضی پیئیں. کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے تو سر جتنی مرضی عورتیں، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی. اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے، ہر بندے ادھر بڑھے گا. اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا رستہ ایک کون کاٹ سکتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف ہے. اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی. وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ. وہ آئے کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے، مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے. مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جگہ ہی بڑی زبردست ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. دنیا میں نمازوں کی مشقت، بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی مشقت، حلال و حرام کے فرق کی مشقت، روزوں کی مشقت، کتنی مشقتیں ہیں، شریعت کی پابندیاں. اللہ نے فرمایا اب جا کے ذرا جبرائیل دیکھو. واپس ہے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے. اللہ نے فرمایا اچھا اب دوزخ کو دیکھو. دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے، یہ تو بڑا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے، اٹریکٹفل چیزوں سے، شہوات سے. کہا جبرائیل آپ دیکھو. دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا، کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، جتنے بھی اٹریکٹفل، جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل. لیکن سر تھوڑا سا روزہ رکھ لے سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا، کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہنے نا لوگ. سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا ہے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا، وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانیاں صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہے. دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک 10 بائی 10 کے ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا کہ جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدھے ہوں گے، لیکن ایک ہی پھیرا لگے گا ایک نماز کے پیچھے. فجر کے پیچھے فجر سے زور، زور کے پیچھے زور سے اثر. اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے دنیا نقد ہے نا. آخر میں کہتے خیر ہو یار اینڈ تے چھاڑ ہی دے گا نا، کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزخ کا ایک پھیرا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی ہے. جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا ایک پھیرا صرف، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ تو کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا. وہ پوری زندگی کی یاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کا حساب کتاب تو بعد میں کرتے ہیں، ذرا جنت کا ایک پھیرا لگاؤ. جنت کا پھیرا لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل، کہے گا یا اللہ کوئی مشکل، دنیا پوری تکلیف میں کاٹی ہوگی، لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کی ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کر. یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں، تو ہم خود بھی یعنی رہے الحمدللہ، یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں، بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب یہ میرے سینئر ہیں نا یونیورسٹی میں، ان کو پتہ ہے کہ
جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا. تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا، آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے معاملے میں دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہی. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر. قید خانہ اس لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جسے دنیا میں روک دیا. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو، آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں یہ انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی، اور وہ پابندیاں لگاتی. اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 50 ہے، دنیا کی مذمت، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ آپ اگر دیکھیں اس میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے، جن میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب قرآن میں، جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا، میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ، اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے آیت سن کے. سورہ الزخرف، زخرف کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو. اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے، دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کہ بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا، یاشی کرے. تو سارے نے کہنا یہی کریے. اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے. کسی نے چوپدہ روزہ نہیں رکھنا. آگے چلیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے جو گھر ہیں، گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں، سب کے سب یعنی چاندی کے، وزخرفا، اور سونے کے بنا دیتے. سونے چاندی کے مکان ہو جاتے لوگوں کے. جو کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے نا، ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا. ویسے آپ امیجن کر لیں، آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں، ان سے یہ بعید تھا. اللہ تعالیٰ ہمارا، اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا، اس کی چھتیں، گھر، سب کچھ یاشی کرو. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا متاع ہیں. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت یاد رکھنا صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے اللہ کے. دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے، دنیا اللہ کے اختیار میں. دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہیں، آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے. آپ آخرت کامیاب کروا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ، لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی ناکامی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا مومنین کے ساتھ. جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، ان کے ماننے والوں کو قیامت دن رسوا نہیں ہونے دیں. تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں بنائیں، مایوس نہ ہو. مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے. دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے، فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش
اس کی پڑی ہو، کوئی دفنانے والا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو جنت میں پہنچ چکا. اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا مقبرہ بنا دیا جائے، اس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے، اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا. لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے، اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں. لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری سر پھر وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے. میں اس پہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا، میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196، میری زندگی کا اہم ترین لیکچر میں سے. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. ایک دفعہ وہ لیکچر دیکھ لیجیے گا. قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ قرآن کی آیات ہے کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچے گا نا تو کہ کاش ایک موقع مجھے مل جائے کہ میں دنیا میں واپس جا. زندگی ایسا خطرناک جوا ہے کہ اس سے بڑا خطرناک جوا کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ کو جوا ہار بھی جائیں، یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں جائز نہیں ہے، تو جیتنے کے پھر بھی چانسز ہیں. زندگی کی بازی جو ہار گیا نا، وہ ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں. جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا. اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن، جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن. بہت سیریس معاملہ ہے، بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ 1 روپیہ اس میں سے مجھے دے دو، باقی تم رکھ لو، وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے 1 روپے کی حفاظت کرنی ہے چاہے ارب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے، وہ عقل مند ہے. تو سر دنیا کی زندگی تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ. یہ 1 سال بھی نہیں بنتا، اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں 3.5 منٹ کی زندگی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اگر ایوریج لائف آپ کی 60 سال بھی لگائی جائے، 60 سال کا کمپیریزن قیامت کے دن کے ساتھ 3.5 منٹ بنتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت انفینٹ لائف. یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں. تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے. جو 60 پلس، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال عمر دے دی تو اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی. اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس. ویسے تو 40 والے کا بھی نہیں ہے، لیکن 60 والے کا کہ پتر تو گل بھی نہیں کرتا. تھوڑے سن سمجھنے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا. تو لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا، وہ کہ تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. کتنے سخت الفاظ ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ نے تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ آپ نے آیات تلاوت کی. پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اوے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. تو آپ کا مال کون سا ہے؟ نمبر 1 جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ آخرت میں اللہ نے 700 گنا کر کے اس سے بھی زیادہ لوٹانا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں. جو 3 دوست ہیں، 2 دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں، ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے، وہ 2 واپس آ جاتے ہیں. اس کا مال اور اس کی اولاد واپس، اعمال ساتھ جاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار. سر وہ جو آج حدیث بھی ہے سورہ تحریم میں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت عمر حضور کو ملنے کے لیے گئے، جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے، رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں. آپ فرمایا لگتا ہے عمر تیرے پہ حقیقت دنیا کی ابھی بھی نہیں کھلی. حضرت عمر پہ
اس بات پہ ڈانٹ. یار یہ حضرت عمر کی خواہش کتنی معصومانہ سی خواہش تھی کہ یار میری نبی کے جسم کے اوپر والے حصے پہ کپڑا تو کم از کم ہوتا, بسترا تو ایک نرم ہوتا, کپڑا بھی نہیں تھا تبھی جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے. اس معصومانہ خواہش پہ بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ یار تجھے دنیا کی سمجھ نہیں ہے, یہ بھی کیا تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور اب آخرت کی سعادت. یہ ٹریننگ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تھی. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس دین میں اتنا زہد ہو, دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں, اس دین کے ماننے والے دنیا کے کتے بن چکے ہوئے ہوں اور وہ مال کمانے کے لیے کچھ بھی کر جائیں. بڑی حیران کن بات. جن کے پیغمبر کی اتنی زہد کی تعلیمات ہوں, انہوں نے اتنا کچھ سکھایا ہوا ہو. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نہ ختم ہونے والا ہے, اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کو بڑا لمیٹڈ رکھا ہے اور کئی معاملات میں روک دیا ہے, وہ انعام کے طور پہ ملیں گی. تو یہ روزہ انشاءاللہ جنت میں جا کے افطار کریں انشاءاللہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ.